بے وفا اور دھوکہ دینے والا شوہر آپ کو صرف ایک بار دکھ نہیں دیتا بلکہ وہ آپ کو ہر لمحہ شک میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا انسان آپ کی سوچ کو بھی آلودہ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں گے میری ڈیلی روٹین، اور اس کے علاوہ مجھے پودوں کی تھوڑے سے کام کرنے تھے، وہ بھی میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کروں گی آج کا۔ اگر کسی عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے شوہر کا کہیں اور افیئر چل رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسی صورتحال میں عورتوں کو کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ غصے یا جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے بجائے سمجھداری، صبر اور عزت نفس کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ویڈیو ہر اس عورت کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں سکون، عزت اور مضبوطی چاہتی ہے۔ کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ ٹھنڈے دل اور پرسکون دماغ سے سوچیں گی تو آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ جب بھی آپ کو کسی ایسی نئی بات کا پتہ چلے کہ آپ کے شوہر کا کہیں اور افیئر وغیرہ چل رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے حقیقت جاننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ کبھی کبھی شک بھی غلط ہو سکتا ہے، کبھی کسی کی بتائی ہوئی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے سکون سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور صحیح سے تصدیق کرنی ہے۔ سنی سنائی اور اندازوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ جب اس چیز کی تصدیق ہو جائے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے تو اس وقت آپ نے خود کو بہت زیادہ مضبوط کرنا۔ کسی بھی عورت کے لیے اس کے شوہر کا افیئر معمولی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کی دنیا ہلانے کے لیے کافی ہے۔ ایسی صورتحال میں اکثر عورتیں غصے سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، گالی گلوچ تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ یقیناً آپ کا دل دکھا ہوا ہے، بہت تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کا وقت ہے، تو آپ نے بہت ہی صبر اور برداشت سے اس وقت کام لینا ہے۔ اس سارے سینیریو میں خود کو الزام دینے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بہت ساری عورتیں تو یہ سوچتی ہیں کہ شاید میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، میری خدمت گزاری میں کوئی کمی رہ گئی تھی، مجھ میں کوئی کمی ہے تو اس وجہ سے میرے شوہر نے مجھ سے ایسا کیا۔ تو آپ سب سے پہلے تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ آپ کے پارٹنر نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اب نہ تو وہ پہلا شوہر ہے جس نے اس طرح سے کیا اور نہ ہی آپ پہلی عورت ہیں جس کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام سی بات ہے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب جو اہم بات ہے نا یہاں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سچویشن کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کے گھر والے بھی ڈسٹرب نہ ہو، آپ کے بچے بھی مینٹلی سٹریس میں نہ جائیں، آپ خود بھی مینٹل سٹریس سے بچیں۔ آپ نے خود کو ذہنی طور پر مضبوط، پرسکون اور پر اعتماد رکھنا ہے۔ میری ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی کی بے وفائی آپ کی کمزوری نہیں ہوتی۔ دھوکہ دینے والا شخص ہمیشہ اپنا کردار دکھاتا ہے، آپ کی قیمت نہیں گھٹاتا۔ اس وجہ سے آپ نے خود کو بلیم نہیں دینا۔ غصے میں آ کر گھر چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں، کیونکہ کچھ عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں، اگر انہیں اس طرح کی کسی بھی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ 4 کپڑے بیگ میں ڈالتی ہیں، بچوں کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور اپنے مائکے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے غلط حرکت ہے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت بالکل بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہاں کوئی کسی کے لیے جگہ خالی نہیں چھوڑتا۔ بس آپ کی جگہ چھوڑنے کی دیر ہوتی ہے، اس کو ریپلیس کرنے کے لیے بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ملیں گے۔ آپ اپنی جگہ مضبوط ہیں، بس مضبوطی سے کھڑی رہیں۔ آپ پکا کر کے سوچ لیں کہ تیری ایسی کی تیسی، لڑنا مرنا اسی گھر میں ہوگا، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ آپ نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار کہنا ہے، شوہر سے نہیں کہنا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی ہے جس سے وہ طیش میں آئے۔ جب شوہر کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا تو وہ اکثر چیخنے چلانے لگتا ہے، چیزیں توڑنے لگتا ہے۔ آپ نے منہ بند کر رکھنا ہے۔ آپ نے اس سچویشن میں کوئی ایسی بات کرنی ہی نہیں ہے جس سے شوہر کو غصہ آئے، نہ آپ نے اس کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس طرح کا کوئی کوشچن نہیں کرنا۔ ٹھیک، آپ نے صرف اس کی حرکتوں پر غور کرنا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ سچویشن میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ گالی گلوچ بھی کر سکتا ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جس پہ آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ سے برداشت کرنی مشکل ہوگی، لیکن یہ برداشت، صبر اور برداشت کا وقت ہے۔ آپ نے صبر رکھنا ہے، برداشت کرنا ہے اور اپنی زبان بند رکھنی ہے، اس کا کوئی ری ایکشن نہیں دینا۔ آپ بھی رو دھو کے ہلکی ہو چکی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی چیخ چلا کے ذرا ہلکا ہو چکا ہے، تو اب آپ نے بڑے سکون سے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، کیونکہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم بات نہ کریں تو ہمارے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو آرام سے بٹھانا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ ہاں جی اب بتائیے، غصے یا لڑائی کیے بغیر بات کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں، ہم نے بہت عرصہ ساتھ میں بہت اچھا وقت گزارا ہے، اچھا برا ہر طرح کا وقت گزارا ہے، مجھے نہیں اچھا لگ رہا کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کریں۔
ہمارے رشتے میں محبت بچی ہے یا نہیں بچی، یہ تو وقت بتاتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ رسپیکٹ ضرور ہونی چاہیے۔ ہمارا گھر ہے، امی ابو ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک ریپوٹیشن ہے ہماری فیملی میں، آپ کی فیملی میں۔ میں اس میں سے کچھ بھی ختم نہیں کرنا چاہتی، باقی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا مناسب لگتا ہے۔ آپ کا پرسکون انداز، آپ کا بااعتماد لہجہ آپ کے شوہر کی دنیا ہلا کر رکھ دے گا، یقین کریں۔ اسے ایک لمحے کے لیے شوق ضرور لگے گا۔ وہ اس طرح کے ریئیکشن سوچ ہی نہیں رہا تھا نا، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے اتنا کاملی ہوگا، کیونکہ موٹی بات ہوئی، چھوٹا موٹا افیئر ہوا تو یہیں تک بات ختم رہے گی۔ وہ آپ سے ریکویسٹ کر لے گا میری بات کسی کو نہ بتاؤ، یہ وہ تو ٹھیک ہے، آپ اس کا پردہ رکھ لیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کی باتوں کو کہیں ادھر نہیں پھیلانا، کیونکہ جتنے لوگ بات سنتے ہیں اتنے لوگ صرف تماشائی ہوتے ہیں، آپ کو صحیح مشورہ کوئی نہیں دیتا، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی سچویشن بگڑتی ہے وہ ایک دم سے صحیح کبھی بھی نہیں ہوتی، اس کو تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آپ خود کو بھی ٹائم دیں، ہسبینڈ کو بھی ٹائم دیں، تاکہ آپ دونوں اس سچویشن سے باہر نکل سکیں۔ آپ دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بالکل بند نہیں ہونا چاہیے، جو بھی آپ کے ڈیلی کی کام کاج ہیں، آپ دونوں کا انٹریکشن ہے وہ ہوتا رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے منہ پھلا کر نہیں بیٹھنا، اور کیونکہ جتنی زیادہ آپ دوریاں اور گیپ اپنے درمیان رشتوں میں دے دیں گے اتنے ہی گیپ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود بات نہ بنے تو پھر آپ گھر کے بڑوں کو مثلاً ساس سسر سے بات کر سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو اس میں انوالو نہ کریں، کیونکہ اپنے گھر والے پھر بات کو زیادہ سیریس لے لیتے ہیں، وہ پھر آپ کی ریپیو بھی اچھی نہیں رہتی، رسپیکٹ نہیں کرتے گھر والے، بھائی بھابھیاں رسپیکٹ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ سسرال کی بات ہے سسرال میں ہی نپٹائی جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ بات کو دبا دیں، زیادہ رائتہ پھیلانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے ہوگا نقصان آپ کا ہوگا، آپ کے بچوں کا ہوگا۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے گھر کی سلامتی کی دعا کریں، اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کو میری بات اچھی نہ لگے، آپ میری بات سے متفق نہ ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ایسے گھر ہیں جس میں عورت کی قربانیوں سے گھر بنتے ہیں، اور گھر ایک دم سے نہیں بنتے، نہ ہی ایک وقت میں بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں۔ جن گھروں کی آپ مثال دیتے ہیں، لوگ مثال دیتے ہیں، ان گھروں کو بنانے میں سب سے زیادہ قربانیاں عورتوں نے دی ہوتی ہیں، تو مشکل وقت گزر جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے جب اچھا وقت آتا ہے تو برا وقت بھی آتا ہے۔ جب ایک شخص آپ کے ساتھ بہت عرصہ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی وقتی طور پہ اس کے جذبات ادھر ادھر ہو گئے ہوں، تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ اس دل بڑا کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور جو آخرت کا اجر ہے نا اس پہ اپنا جو ہے فوکس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی قربانی رائے گا نہیں جانے دیتا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بہت ساری عورتیں اس طرح کے حالات سے گزرتی ہیں اور سمجھداری سے فیصلے کر کے اپنی زندگی بہتر بنا لیتی ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی کبھی اس سچویشن سے گزرا ہے؟ اگر آپ اس سچویشن سے گزر چکی ہیں تو لکھیے اسٹرانگ عورت، کیونکہ آپ سے زیادہ اسٹرانگ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپفلی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی بہن کو ہمارے ان چند الفاظ کی، ہماری ڈھارس کی، ہماری تسلی کی ضرورت ہو۔ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔